لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. الحمدللہ عز و جل حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں اور خوش نصیب حاجی اور حجنے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے سامان کے بارے میں کچھ ہدایات اور سفر کے بارے میں کچھ رہنمائی دینے کی کوشش کریں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا ہو. اب یہ باندھنا کیسے ہے؟ یاد رہے، احرام جب آپ باندھیں گے جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہوگا، نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہوگا. اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے گی؟ یہ آپ تمام بل اس کے ختم کر لیں، ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں. اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرف لے آئیے. اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنے آپ بل دے دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے. اس طرح باندھنے کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا، احرام بھی نہیں کھلے گا اور اب بیلٹ کی بھی حاجت نہیں. تولیے کا جو احرام اوپر ہو اس کی سائز ضرور چیک کر لیجئے گا کہ اس سائز کیا ہونی چاہیے. سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے. اگر یہ اس طرف آ جائے گا تو اب آپ کو رکوع میں اور سجود میں آسانی رہے گی، احرام بار بار ڈھلکے گا نہیں. لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے. جہاز کے اندر جا کر انشاءاللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے. آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس سفر میں ایک کتاب سارے سفر کی ساتھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی رفیق الحرمین ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک بڑی پیاری دعا تحریر فرمائی ہے اور یہ دعا ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے. آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. ترجمہ: یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے،
اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا، عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے، اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار لبیک پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے دعا کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب لبیک پڑھ چکے تو خوب دعا کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ آپ بھی خوب گڑ گڑا کر لبیک کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کیجیے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ یاد رہے کہ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب آپ آرام سے بیٹھیے، نگاہوں کی حفاظت بھی کیجیے، مگر چند احتیاطیں جہاز میں بھی ضروری ہیں۔ عموماً جب جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا ٹشو پیپر بھی ہوتا ہے جس میں پرفیوم لگا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہم نے پرفیوم والا ٹشو استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پورا سفر گزاریں کیسے؟ اب آپ کا سب سے افضل وظیفہ لبیک ہے۔ راستے بھر لبیک کی تکرار کیجیے۔ ذرا باہر دیکھیے تو صحیح، قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہ بادلوں کے مناظر، یہ آسمان کا اتنا نظر آنا، یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان نظاروں کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ میرا مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر میں رفیق الحرمین جتنا ہو سکے مطالعہ کر لیجیے، آپ کو بڑا فائدہ دے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں۔ تقریباً 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا۔ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں،
3 گھنٹے بھی لگ جائیں، اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، تو شور شرابہ نہ کیجیے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کیجیے، بلکہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، عموماً ایئر کنڈیشن بس ہوتی ہے، کچھ دیر اگر آرام کرنا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے آرام بھی کر لیجئے، مگر یاد رہے نمازوں کے اوقات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس میں اب آپ آ گئے ہیں تو نماز معاف ہو گئی ہے۔ اس مبارک سفر میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس مبارک شہر میں داخل ہوئیے گا اور روتے روتے اپنے رب کے حضور لبیک پڑھتے رہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے پیارے حاجیوں، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے۔ سب سے پہلے مرد جو ہیں، جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے۔ اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے۔ اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان اے لیجئے آپ کے 3 چکر اب پورے ہو رہے ہیں۔ باقی 4 چکروں میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ صدیق اور کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و
7 چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے، یعنی کاندھا چھپا لینا ہے۔ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں۔ اب ہم سعی کرنے جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے۔ اب آپ اس طرح جو ہے وہ حرم پاک میں رہیے۔ آپ انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر ملتزم پر دعا بھی کریں گے۔ ملتزم باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو وہاں جا کر لپٹنا ہے، خوب گڑگڑانا ہے، لیکن وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ چونکہ آج ہم احرام میں ہیں تو آج اس کے قریب جا کر دعا مانگ لیجئے یا اس کی سیدھ میں دعا مانگ لیجئے۔ پھر انشاءاللہ جب عام کپڑوں میں ہوں گے تو وہاں جا کر خوب لپٹیے گا۔ پھر انشاءاللہ زمزم شریف پر جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب وقت ہوا ہے اس مبارک پانی کے پینے کا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ آب زمزم جی بھر کر پینا ہے۔ جی ہاں، آب زمزم کے یہ کولرز لگے ہوئے ہیں، نل یہاں موجود ہیں، جی بھر کر آب زمزم پئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ زمزم اس لیے ہے کہ جس نیت سے کوئی اسے پیے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ جی بھر کر آب زمزم پیجیے، اپنی آنکھوں پر لگائیے، اپنے سر پر ملیے، اپنے جسم پر ملیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ مگر یاد رہے یہ زمزم شریف کے قطرے زمین پر تشریف نہ لے آئیں کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے۔ ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو زمزم شریف پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے۔ اب سعی شروع کرنی ہے۔ جس طرح طواف میں ہم نے ہر چکر پر استلام کیا تھا، سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں، اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا۔ کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی۔ یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر، تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخضرین بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے، اسلامی بہنیں عام انداز میں نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخضرین کے درمیان سے گزریں گی۔ اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے، اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی صفا سے مروہ پہنچیں، وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر دعا کریں۔ یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سبز لائٹ میلین اخضرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری، تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے۔ اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے
یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر ہم صفا پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر مروہ پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا تیسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ آئیے کوہ صفا کی طرف چلتے ہیں۔ اے لیجئے کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہمارا چوتھا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر دعا کرنی ہے، آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اب جو آپ مروہ کی پہاڑیوں کے پاس پہنچیں گے تو آپ کا پانچواں چکر کمپلیٹ ہوا، پورا ہوا۔ پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل پھر کوہ صفا پر پہنچے ہیں اور ہمارے 6 چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 6 چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے آئیے پھر دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ 7 چکر پورے ہوئے، مروہ پر ہم پہنچے اور یہ 7واں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں، یعنی ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں۔ اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں۔ اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے۔ عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا۔ غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے،
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرأت ہے. قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہنے اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجئے. دعا بھی مواجہہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے. بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں. ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ایک کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. جب جب آپ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کیجئے، نویت سنت الاعتکاف. ترجمہ، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی میں ادا کیجیے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. مکے مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے. جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے. جنت البقیع شریف نیز جنت المعلا مکہ مکرمہ، دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے. ہزارہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بے شمار اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اولیاء کبار و عشاق زار رحمہم اللہ الغفار کے مزار کے نقوش تک مٹا دیے گئے ہیں. حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ کسی بھی صحابی یا عاشق رسول کے مزار پر پڑ سکتا ہے. شرعی مسئلہ یہ کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے. رد المحتار میں قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے. لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے یعنی مین انٹریس پر نہیں، بلکہ اس کی 4 دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں. جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے، مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجئے، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی. اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے. ہے تمنا عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے. باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے.
تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے، لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو، تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ۔ تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جعلی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو کیل ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے، چہرہ انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرہ انور اس طرف ہے۔ تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے۔ حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند نے مرضی کی جگہ۔ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے، عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو، بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے، اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا۔ تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ۔ ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اس کی، اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی۔ ادب یہی ہے یہاں کا، سنہری جالیوں کا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں، اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر۔ تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے، اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے۔ یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں، اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اب یوں ریلے میں تو بہ جائیں گے آپ۔ تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں۔ جب کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا، اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے، یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں۔ اب بڑی بڑی نقلی خبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں، یہ سب غلط ہے، کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے، 5 کونے والی اندر میں۔ یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے۔ تو یہ اندر قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا۔ یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے؟ تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے، کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم، یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں۔ یہ سوراخ شریف جو بڑا، اس پر مواجہ شریف نہیں ہے، چہرہ انور اس طرف نہیں ہے، بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرہ مبارکہ یہاں ہے۔ یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جعلی مبارک۔ غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
حاضری مدینہ کے آداب کیا ہیں، کس رکت کے ساتھ وہاں حاضری دینی چاہیے، وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تمام باتیں بھی آپ رفیق الحرمین سے سیکھ سکیں گے۔ اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری ویڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، جس کا نام ہے حاضری مدینہ کا طریقہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حج قبول فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، اور حاجیوں سے جو مغفرت کا وعدہ ہے رب کریم اس مغفرت کی بشارت سے آپ کو بھی مستفید فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، ان کی آل اولاد، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں اور جملہ مسلمین کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاضری مدینہ کے آداب کیا ہیں، کس رکت کے ساتھ وہاں حاضری دینی چاہیے، وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تمام باتیں بھی آپ رفیق الحرمین سے سیکھ سکیں گے۔ اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری ویڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے، جس کا نام ہے حاضری مدینہ کا طریقہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حج قبول فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، اور حاجیوں سے جو مغفرت کا وعدہ ہے رب کریم اس مغفرت کی بشارت سے آپ کو بھی مستفید فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، ان کی آل اولاد، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں اور جملہ مسلمین کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا